گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہے. میں اسے منع کر رہی ہوں, آپ کو کس نے اجازت دی تھی پانی دکھانے کی؟ میرے نام پہ رجسٹری ہے یا نہیں ہے, میٹر یہ نہیں ہے. ڈاکٹر نبیہہ, پارک ویو کا تنازع, نہ آپ وہاں کی مالک مکان, اچھا ٹھیک ہے, آپ کا اپنا گھر بھی نہیں, ٹھیک ہے, اور پھر مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے بھی لے لیے. میں نے کوئی پیسے نہیں لیے, اور میں وہاں کی رہائشی ہوں پچھلے 7 سال سے. 7 سال سے جو بندہ وہاں پر رہ رہا ہے وہ پارک ویو سوسائٹی کے حوالے سے اگر اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے یا اپڈیٹ کرتا ہے, میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں, میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میرے ارد گرد اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جس میں لوگوں کو پریشانی آ رہی ہے, تو میرا یہ اصول اور میری صحافت مجھے یہ کہتی ہے, اجازت دیتی ہے کہ میں وہاں کی جو ہے وہ رپورٹنگ کروں. اس وقت میں نے صرف یہی کیا کہ جس طرح لوگ جو ہے وہ وہاں سے نکل رہے تھے اور لوگوں کے جو ہے وہ گھر پیچھے جو ہے پانی آ چکا تھا, اس وقت میرے گھر والے بھی جو ہے وہاں سے نکل چکے تھے اور ہمارے بلاک میں بھی پورا جو ہے وہ پانی بھرا ہوا تھا. میں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ فوٹیجز دکھائی بھی ہیں. تو میں نے کیا غلط کیا ہے؟ اور جو لوگوں کا سامان کا نقصان ہوا, جو کروڑوں روپے کے نقصان ہوئے, وہاں پہ کروڑوں روپے کے گھر نہیں تھے, گھر میرے نام نہیں تھا یا تھا؟ معاملہ یہ ہے کہ گھر میرے نام تھا. کیوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ایک منٹ, گھر میں نے کہیں پر یہ کلیم نہیں کیا کہ گھر میرے نام پہ تھا. میں نے کہا کہ گھر میرے بھائی کے نام پہ تھا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میرے بھائی کے نام پہ یا میرے کزن کے نام کے اوپر ہے, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا ذاتی گھر ہے ہی نہیں تو آپ بے شک ڈوب جائیں. اچھا, میں بے شک ڈوب جاؤں تو جتنے وہاں کرایہ دار رہتے ہیں وہ ڈوب جائیں, ان کے سامان کا نقصان ہو گیا, ان کی جیولری پڑی ہوئی ہے, ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے, وہ انسان ہی نہیں ہے. جن کا اپنا گھر نہیں ہے وہ گھر میں رہتے ہیں, تو ہم جب کرایہ دے رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ مالک مکان کی جگہ پر, ہمارا مکان میں تو ہم رہ رہے ہیں, مالک مکان تو نہیں رہ رہا نا. جس کے نام پہ گھر ہے وہ تو وہاں نہیں رہ رہا, اس کا تو وہاں سامان نہیں پڑا ہوا, سامان تو میرا پڑا ہوا ہے, چیزیں تو میری پڑی ہوئی ہیں. گھر میں اگر پانی بھرتا ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جس کا سامان پڑا ہوا ہے یا جس کے نام پر جو ہے وہ رجسٹری ہوئی ہوئی ہے. یہ کون سا معاملہ جو ہے وہ بنا کے بیٹھ گئے کہ رجسٹری کسی کے نام پر ہے, یہ شور مچا رہی ہے. وہ جو پیچھے پلاٹینیم بلاک سے لے کے اور اینڈ تک جو ہے وہ لوگوں کے گھر ڈوبے ہیں, ان کے بھی نام پر جو ہے وہ رجسٹری نہیں ہے, وہ رجسٹریاں ہاتھ میں پکڑ کے جو ہے وہ پھر رہے ہیں, ان کا کیا؟ میں سب لوگوں کی آواز بنی ہوں, میں صرف اپنے لیے تو, اور میں نے تو ان سے کوئی پیسے نہیں لیے. یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے لیے ہیں؟ 10 لاکھ روپے میں تو ثبوت دے میں نے 10 لاکھ لیے ہیں. ثبوت دے مجھے کہ میں نے 10 لاکھ لیے, مجھے 1 لاکھ کا بھی ثبوت دیں کہ بھائی میں نے جو ہے وہ پیسے لیے ہیں. آپ نے کوئی پیسے نہیں لیے. میں نے کیوں لینے پیسے؟ کیوں لینے پیسے؟ کوئی کہہ رہا ہے جی فرنیچر کی عوض لے لیے, کوئی کہہ رہا ہے جی میں نے کوئی فرنیچر کی عوض جو ہے وہ پیسہ نہیں لیا. میں نے تو کوئی کلیم ہی نہیں کیا پیسوں کا بھی. ابھی تک آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا؟ نہیں, مجھے کوئی پیسے نہیں ملے, اور نہ مجھے پیسے چاہیے. میں نے کیا, میں پیسوں کے لیے کر رہی ہوں یہ سب کچھ؟ کمال ہو گیا ہے. لوگوں کے لیے آواز اٹھانا میری غلطی بن گیا ہے, جن کا نقصان ہوا ان کے لیے بات کرنا میری غلطی بن گیا. ہم نے جب سوسائٹی آفس میں کمپلین کی, ہمارا حق بنتا تھا کہ نہیں, ہم وہاں کے رہائشی ہیں. رہائشی وہ بندہ نہیں ہے جس کے نام پر جو ہے وہ رجسٹری ہے, وہ بندہ رہائشی نہیں ہے. وہ وہاں پہلے رہتے تھے, اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس گھر کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کرنا تھا, پھر انہوں نے جو ہے اس کو رینٹ پہ کر دیا. تو اب اگر وہاں پر جب میں رہ رہی ہوں تو وہ فی الحال میں ہی رہ رہی ہوں اور وہ میری ہی جگہ ہے. دیکھیں یہ نا, میں آپ کو بتاؤں, چند عناصر ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں بیچ میں, اور اس میں میڈیا کے لوگ شامل ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میرے میڈیا کے وہ بہن بھائی کہ جن کو میں اپنے بہن بھائی کہنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں اس وقت میں, وہ میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, وہ میرے خلاف پروپیگنڈا کروا رہے ہیں. اپنی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنا کر اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجھ جیسی جو ہے وہ اکیلی نہتی بندی کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے بازی کریں گے, تو سوچیں ایک اسٹیٹ پر جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان اتنی مہنگی پڑ گئی ان کو. میں نے کیا کیا ہے؟ کس کے خلاف کھڑی ہوئی ہوں میں نے کوئی ایک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ علیم خان کے خلاف دی ہے؟ میری ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. میں 7 سال سے ان کی سوسائٹی میں رہتی ہوں, 7 سال سے مجھے کوئی تکلیف نہیں آئی. میں ہر بار یہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں آئی. اس دفعہ جب سیلاب آیا ہے تو میں نے ویڈیو بنا کے اپڈیٹ کی ہے کہ اگر یہ ریور ایج سوسائٹی تھی تو پھر کیا یہاں پہ بند نہیں ہونا چاہیے تھا؟ مجھے بتائیں, میں غلط ہوں یہاں پہ؟ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ میں نے صرف پوچھا ہے, میں نے سوال کیا. ایک سوال کرنے کی اتنی بڑی سزا کہ آپ ایک جو ہے وہ لڑکی, اس کے نام پر نہیں ہے رجسٹری. میں نے کب کہا میرے نام پہ رجسٹری ہے؟ میں نے کہا ہمارا گھر ہے, میں پے کرتی ہوں, لاکھ روپیہ پے کرتی ہوں. تو جب میں پے کرتی ہوں تو میرا سامان پڑا ہے وہاں پہ, میری چیزیں پڑی ہیں وہاں پہ. پانی جاتا تو سامان جو ہے وہ جس کے نام پہ رجسٹری ہے اس کا نقصان نہیں تھا, نقصان میرا تھا. میں کہاں غلط ہوں؟ اس پر میرے خلاف پراپر. دیکھیں کیسی بات ہے, سوشل میڈیا کو دیکھیں, کوئی کام نہیں ہے. سوشل میڈیا, ڈاکٹر نبیہہ کا اپنا گھر نہیں ہے, اپنا جو ہے وہ فلاں نہیں ہے, تو ڈاکٹر نبیہہ کرپٹ نہیں ہے. ڈاکٹر نبیہہ کرپشن نہیں کرتی. ڈاکٹر نبیہہ جو ہے وہ لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے نہیں لیتی, اس لیے نہیں ہے ڈاکٹر نبیہہ کا اپنا گھر. میرا بھی اپنا گھر ہوتا, کیوں نہیں ہے؟
کیونکہ میں صرف اب عزت سے پیسے کماتی ہوں, عزت سے پیسے کما کے اپنے گھر میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھلاتی ہوں, حق حلال کی کھلاتی ہوں. میں بھی آج جو ہے وہ یہاں دھونس اور دھمکیوں کی سیاست شروع کر دوں اور میں بھی یہاں پر جو ہے وہ لوگوں سے رشوت لینا شروع کر دوں تو میرے تو محلات ہوں, مجھ جیسے صحافی جو چند روپوں پہ ٹکوں پر جو ہے وہ بک جاتے ہیں اور میرے خلاف جو ہے وہ اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں, میرے ہی خلاف میری ہی کمیونٹی کو کھڑا کر دیا اور پھر کہہ دیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ. اچھا آپ کو کون لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے گھر جو ہے وہ اسی طرح کے رشوت کے پیسوں سے بناتے ہیں. میں نہیں بناؤں گی, میں حق حلال کے پیسوں سے بناؤں گی اور انشاءاللہ بہت جلد بناؤں گی. آپ ڈٹ گئی ہیں؟ میں ڈٹ گئی ہوں. تھریٹس ہیں؟ ظاہری بات ہے, تھریٹس کس کو نہیں ہوتے, مجھے اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں مجھے ایسے ڈائریکٹ تو کوئی تھریٹس نہیں دیے گئے. نہیں مجھے کوئی کال نہیں آئی, کوئی تھریٹس نہیں ہے. نہیں دیکھیے سوسائٹی والے مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ کا جو نقصان ہوا ہے ہم پورا کر دیں گے. ٹھیک ہے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں؟ ابھی بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جو نقصان ہوا ہے ہم پورا کر دیں گے. تو اگر کوئی نقصان نہیں ہوا تو میں ان سے کیوں پورا کرواؤں گی؟ جب نقصان ہے تو وہ پورا کریں گے. وہ انہوں نے پوری جو ہے وہ اپنی لسٹیں تیار کی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے لسٹ تیار کر لی ہے, ہم جو ہے وہ ہماری ٹیم جو ہے وہ گھر گھر جائے گی, دیکھے گی جس کا جتنا نقصان ہوگا, جس کا جتنا نقصان ہوگا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر نبیہ آپ کا جتنا نقصان ہوگا ہم پورا کریں گے. سب کی بات ہوئی ہے اور میں نے سب کی ہی بات کی ہے. اور میری ویڈیو کے بعد ہی انہوں نے سب کے نقصان کے ازالے کی بات کی ہے. ایک ویڈیو لگتی ہے اور وہ پورے اسٹیٹ پہ بھاری پڑ جاتی ہے. ایک بندی بولتی ہے کہ یار یہ کیا آپ لوگوں نے جو ہے وہ ریور ایج پہ سوسائٹی بنا لی, اس کا بند تو مان دیتے کم سے کم. ہمیں تو یہ تھا, ہم یہاں پر رہ رہے ہیں 7 سال سے. پہلے میں جیٹ بلاک میں رہتی تھی, پھر میں اوورسیز میں جو ہے وہ شفٹ ہو گئی, ٹیولپ میں بھی رہی ہوں اور ٹیولپ اوورسیز میں. اب جو ہے وہ میں ریسنٹ جو ہے وہاں رہ رہی تھی, تقریباً 2 سال ہو گئے مجھے, دوسرا سال ہے اس میں رہتے ہوئے. لیکن 7 سال سے اس سوسائٹی میں رہ رہی ہوں اور میری یہی اسٹیٹمنٹ ہے. میں نے اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ چینج نہیں کی. لوگوں نے کہا اس کا تو کروڑوں روپے کا نقصان ہی نہیں ہوا. میرا کروڑوں روپے کا نقصان نہیں ہوا, اوروں کا بھی نہیں ہوا. لوگوں کے پانی میں جو ہے وہ گھر نہیں بہے, لوگوں کے آپ وہاں جا کے حالات دیکھیں. مجھے تو دکھانے کی, میں نے تو وہ حالات دکھائے بھی نہیں بھائی, میں نے تو وہ حالات دکھائے بھی نہیں ہیں. میں وہیں پہ تھا جی, سارے میڈیا نے اس کو کاپی کیا, سارے میڈیا نے اس کو دکھایا, تو سارا میڈیا ایک طرف ہو گیا اب, اور ڈاکٹر نبیہ علی خان کو ایک طرف کھڑا کر کے جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ڈاکٹر نبیہ علی, جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بھی نہیں ہیں. جی میرے تو نام بھی چینج کر دیے گئے ہیں سوشل میڈیا پہ. کوئی کہتا ہے جی یہ شہزادی ہے, شہزادی تو میں ہوں, سلطنت میری اپنی ہے, شہزادی تو میں ہوں نا. آپ سب پہ دیکھیں نا, اب شہزادی تو وہی بندی ہوگی نا جس کے لیے آپ پوسٹیں لگا رہے ہیں, ورنہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے میرے بارے میں پوسٹیں لگانے کی؟ ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ پوسٹ کیوں لگا رہے ہیں؟ شہزادی ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نہیں ہے اور ڈاکٹر لکھا ہوا ہے ساتھ. کیوں ڈاکٹر نہیں ہے؟ یہ کون سا معاملہ ہے کہ اب پارک ویو سوسائٹی کا معاملہ ہے اور میری جو ہے وہ ڈاکٹر ہونے یا نہ ہونے پر جو ہے وہ بات ہے. وہ کوسچن مارک آگے کہتے نہیں ہے ڈاکٹر. اچھا چلیں, نہ یہ MBBS ڈاکٹر ہیں, کس کے پاس جو ہے وہ کیا ثبوت ہے کہ میں ڈاکٹر کوئی فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر وغیرہ جی کوئی بھی نہیں ہے. میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں, مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہوں, PhD ہوں, اور میرے پاس جی تو ظاہری بات ہے PhD ہوں تو ڈاکٹر ہوں. اصل میں نا ہماری عوام بیچاری زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے, تو انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ PhD اور MBBS میں جو ہے وہ فرق کیا ہے, اور یہ بھی ڈاکٹر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. اور ظاہر ہے اگر آپ نے سائیکالوجی میں پڑھا ہے اور آپ کی ایکسپرٹیز بیہیویئر اور اب نارمل سائیکالوجی میں ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. میں عام سائیکالوجسٹ نہیں ہوں. اصل میں نا میں آپ کو ایک چیز آج کلیئر کر دوں, سائیکالوجسٹ, کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ از اے ڈفرنٹ فیلڈس اینڈ ڈفرنٹ ڈگریز. ٹھیک ہے, سائیکیٹرسٹ MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ اور جو تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ پراپر طریقے سے PhD ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو سمپل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ MA کے بعد بھی جو ہے وہ بن جاتے ہیں, MS کے بعد بھی. آپ PhD ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں. یہ ہوتا ہے, تو یہ پہلے کلیئر کر دیں, عوام کو یہ کلیئر ہونا چاہیے. تو اس لیے نا وہ سارا کچھ مکس کر دیتے ہیں. اب ڈاکٹر نہیں ہٹائیں گے آپ کے نام سے وہ. نہیں, ڈاکٹر تو بڑے لوگوں نے ہٹانے کی کوشش کی, اس پہ بڑا معاملہ بھی چلا. تو بھائی آپ میرے نام سے ڈاکٹر ہٹائیں یا لگائیں, میں الحمدللہ پچھلے 8 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں اور اسی طرح دیتی رہوں گی. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے, ویسے آپ یقین کریں میں ہنس رہی ہوں سوشل میڈیا پہ پوسٹیں دیکھ دیکھ کے کہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں نا لوگ. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں محبت کرنے والوں کے دل میں بستی ہوں اور میں نفرت کرنے والوں کے دماغ پہ راج کرتی ہوں. دماغ سے کام لے رہے ہیں اس وقت. کل رات سے سوشل میڈیا پہ لوگ آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, 10 لاکھ کہیں پہ کر رہے ہیں, کہیں پہ کہہ رہے ہیں گھر نہیں ہے, کہیں پہ نہیں, سب نہیں کر رہے. یہ اسپیسیفک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے چند لوگوں کی طرف سے. ٹھیک ہے, ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوئی تھی, آپ کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑی تھی, غالباً وہ پارک ویو کے لوگ تھے. اچھا, وہاں پر کچھ لوگ آئے, انہوں نے آپ سے کوئی بات چیت, کچھ خواتین بھی تھیں ان میں, اور موبائل وغیرہ سنیچ کرنے کی کوشش کی, وہ کیا تھا؟ اچھا, وہ نا میں وہاں پر اپنے گھر گئی ریسنٹ سچویشن دیکھنے کے لیے کہ فیملی کو شفٹ کرنا ہے, تو لائٹ تو وہاں سارے ایریے کی بند تھی,
اور پانی جو ہے وہ اتر چکا تھا اس وقت, لیکن لائٹ انہوں نے نہیں کھولی تھی, تو ظاہر ہے فیملی شفٹ نہیں ہو سکتی تھی. ہم وہاں پہ تھوڑا سا اور آگے گئے کہ دیکھیں کہ پانی کی کیا سچویشن ہے. جیسے ظاہر ہی بات ہے میں دیکھ رہی تھی تو آگے دیکھا تو بلاکس میں جو ہے وہ پانی بھرا پڑا تھا. وہاں سے واپس آ کر جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر نا ایک کیمپ لگایا ہوا تھا جہاں پر یہ لوگوں کی شکایت وغیرہ جو ہے وہ نوٹ کر رہے تھے. اچھا میں اس سے بہت دور, میں وہاں پر گئی نہیں کیونکہ وہاں رش لگا ہوا تھا, میں نے وہاں پر جانا مناسب نہیں سمجھا. میں سائڈ پہ کھڑے ہو کے نا جو ہے کیا کہتے ہیں روڈ پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا جی دیکھیں یہ پیچھے سارا کام ہو رہا ہے اور یہ مٹی ڈالی جا رہی ہے اور یہ پانی کو کور کتنی جلدی جو ہے وہ سوسائٹی نے کیا ہے, تو یہ بھی ایک ان کی کریڈیبلٹی ہے. اچھا میں یہ بتا رہی ہوں سوسائٹی کے حق میں بول رہے ہیں. ہاں سوسائٹی کے حق میں جو ویڈیو حق میں کیا مطلب جو ہو رہا تھا میں وہ بتا رہی تھی. وہاں کھڑے ہو کے جو یہ بتا رہی ہوں تو لوگوں نے نا مجھے اچانک سے گھیرے میں لے لیا. ڈاکٹر نبیہ آپ ہماری آواز ہے, آپ یہ کیا دکھا رہی ہیں, آپ یہ کیا بتا رہی ہیں, ہم سے سنیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے. اچھا اب وہ اپنی اپنی بول رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. وہ کوئی کہہ رہا ہے جی میرا گھر ڈوب گیا, میرا سامان ڈوب گیا, چیزیں ہو گئی. ہم اب وہاں پر انہوں نے کمپلین سیل بنایا ہوا ہے, ظاہر ہے وہاں اپنی جو ہے وہ شکایت وہ درج کروا رہے ہیں, لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ آٹومیٹکلی میرے پاس آ گئے. اب وہ وہاں رش جو ہے وہ کمپلین سیل سے جیسے ہی ختم ہوتا ہے وہ سارا رش میری طرف بڑھتا ہے. تو انتظامیہ کے کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, کیا کیا تماشا لگایا ہوا یہاں پہ, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. میں نے کہا جی میں صرف ویڈیو بنا رہی تھی اور ویڈیو بنائی ہے تو سارے لوگ جو میرے پاس آ کر یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں, وہ اپنا اپنا موقف دے رہے ہیں, تو اس میں تو میرا خیال ہے آپ ہمیں نہ روکیں. اچھی بات ہے کہ ان کا موقف جو ہے وہ چلا جائے, آپ لوگوں کے بھی حق نہیں بند کریں گے تماشا یہ وہ. اس اتنی دیر میں ایک بندہ آتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ سوسائٹی کا بندہ ہے یا کون بندہ ہے, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. اس نے میرے گالی نکالی, مجھے گالم گلوچ شروع کر دی وہاں پہ. تو فلانی, تو سمجھتی کیا اپنے آپ کو, تجھے دیکھ لوں گا تجھے یہ. میں نے کہا یہ کون بدتمیز بندہ ہے. میں نے کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی, تم ہو کون جو ہے وہ تم مجھے گالم گلوچ کر رہے ہو. اتنی دیر میں وہاں ہاتھا پائی شروع ہوتی ہے بندوں میں آپس میں, اور جو خواتین کھڑی ہوتی ہیں ان کو خواتین کو جو ہے وہ گھسیٹا جاتا ہے. وہ خواتین کو جو مجھے گھسیٹنے کی کوشش کی ہے تو میں جو ہے وہ میری جو ٹیم ساتھ تھی انہوں نے مجھے پیچھے کر دیا. اتنی دیر میں ان کی جو خاتون ہے وہ خاتون جو ہے وہ مجھے اتنی بری طرح سے جو ہے وہ بازو سے گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہے. میں اسے منع کر رہی ہوں, حالانکہ میں اس کو جانتی ہوں اور اس سے میرا جو ہے وہ ایک تعلق رہا ہے میڈیا کے تھرو. اس نے مجھے جب بلایا میں گئی ہوں اس کے پروگرام میں, اس نے مجھے جب کال کی ہے, میں اس کو میں نے کہا ہے کہ میں آ رہی ہوں آپ کے پروگرام میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اسے کہہ رہی ہوں ایسے نہیں کھینچو, لوگ غلط سمجھ لیں گے, لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں تم مجھے مار رہی ہو کہ کیا مسئلہ ہے, نہیں کرو ایسے. وہ سن ہی نہیں رہی ہے. آپ ادھر آئیں, آپ ادھر آ کے میری بات سنیں, آپ ادھر آئیں میری بات سنیں. میں نے کہا آپ آرام سے بھی کہہ سکتی ہیں. جب میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی میں نے پھر ہاتھ جھٹکا. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے یہ, آپ لوگ مجھے کیوں سدوکوپ کر رہے ہیں, یہاں پہ تماشا کریٹ کر رہے ہیں. میں نے ان سب لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا ہے یہاں پہ, کیوں کر رہے ہیں اس طرح. ڈاکٹر صاحب آپ ہماری بات سنیں. بات سنتے سنتے جو کہتے ہیں آپ ہماری گاڑی میں بیٹھیں. میری ٹیم نے کہا آپ ان کی گاڑی میں نہیں بیٹھیں, آپ ہماری گاڑی میں بیٹھیں, اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے ہم. اچھا اپنی گاڑی میں جا کے ہم ان کے آفس چلے گئے. وہاں پر وہ اتنی چھینا جھپٹی میں میرا موبائل کہاں گم ہو گیا نہیں پتا چلا. اچھا آپ کا موبائل نہیں ہے؟ نہیں, وہ میرا آئی فون پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا. وہ میں نے کمپلین ان کے آفس میں بھی رجسٹر کروائی. میری کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے آفس والوں سے. بھائی میری سوسائٹی میں 7 سال سے وہاں پہ رہ رہی ہوں, میں رہائشی ہوں, میں وہاں پہ مالک مکان ہوں یا نہیں ہوں, میرا سامان وہاں موجود ہے, میں وہاں موجود ہوں, میری فیملی اگر وہاں موجود ہے اور پچھلے 7 سال سے موجود ہے, تو ہر رہائشی کی ذمہ داری جو ہے وہ سوسائٹی کی ہے, یا جس کے نام پر رجسٹری ہے وہ صرف ان کی جو ہے وہ سوسائٹی ذمہ داری لیتی ہے. بتائیں تو کرایہ دار کہاں جائیں, کرایہ دار مر جائیں. ٹھیک ہے, کرایہ دار پورے آپ کے پاکستان میں جو ہے وہاں پہ اور بھی کرایہ دار ہوں گے, دیکھیں 65% لوگ جو ہے وہ کرائے پہ رہتے ہیں, ظاہر سی بات, سب کے تو اپنے گھر نہیں ہیں. تو کرایہ دار جو ہے وہ خودکشیاں کر لیں کہ جی مالک مکان کے نام پر جو ہے وہ رجسٹری ہے تو سامان ہمارا پڑا ہوا ہے, سیلاب آ گیا, تباہی ہو گئی ہے, تو ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ جو یہ ہوا ہے. یہ دیکھیں جو یہ لوگ یہ پوسٹیں لگا رہے ہیں نا, اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ ان کے اوپر کوئی بالکل کروں گی. یہ میں نے سارے جو ہے وہ ان کی, ہاں جی ان کی لسٹ میں نے بنا لی ہے, ان کی لسٹ میں نے بنا لی ہے. 10 لاکھ روپے میں نے لیے, یہ بھی پروف کریں گے. اور جو ہے وہ رجسٹری کے معاملات تو کوئی ہے نہیں, یہ تو ایک جان بوجھ کے جو ہے وہ معاملہ بنایا گیا ہے, بلیک میلنگ ہے, یہ بلیک میلنگ ہے. یہ پیسے لے کے میرے خلاف جو گنڈے کھڑے کیے گئے ہیں, یہ میڈیا کے جو چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں جو پوسٹیں لگا رہے ہیں, ان کو میں یہی کہوں گی کہ میرے نام سے پھر پیسے کما رہے ہو. ٹھیک ہے, مطلب میں پھر بھی تمہیں پیسہ کما کے دے رہی ہوں, پھر تو میں تو پھر مطلب سوشل میڈیا کی بھی مالک میں ہی ہوئی. اب بتائیں اس کا بھی کلیم کر دیں مجھ پہ. ابھی آپ کو جو ہے وہ اگر پیسے دے دیتی ہے پاک ویو کی انتظامیہ, آپ نے جو آپ کا لاس ہوا ہے ظاہر ہے فرنیچر کا سارا کچھ, تو آپ اپنے وہ پیسے لے کے چلی جائیں گی یا باقی لوگوں کے لیے لڑیں گی, کھڑی رہیں گی؟ نہیں دیکھیں میں سب کے لیے کھڑی ہوں. جب انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, انتظامیہ نے مجھ سے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم سب کا
جو بھی क्लेम कर रहे हैं हम जाकर उनके घरों में देखेंगे, टीम बन चुकी है, जो जिसका नुकसान होगा हम पूरा करेंगे। मेरे साथ ये बात हुई है, जो मेरे साथ बात हुई है मैं आपको वो बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलती किसी के बारे में। उन्होंने ये कहा कि हम इनका नुकसान पूरा करेंगे। तो जब उन्होंने कह दिया तो अब मैं बार बार क्या उनको जो है वो कहती रहूं, अब कुछ वक्त तो देना पड़ेगा ना, कि एकदम प्रेशराइज करना शुरू फिर कर दूं, ज़रूरत ही नहीं है। जब उन्होंने कहा कि हम कर देंगे तो वो कर देंगे। उन्होंने कहा हम आपका भी जो नुकसान हुआ है अकोमोडेट करेंगे। मैंने कहा जी मेरा फ़ोन का नुकसान हुआ है और ये मामला हुआ है, ये ज़रा चेक करवा लें कि ये कहाँ है। उन्होंने कहा ठीक है आप अपना वो EMI नंबर। फर्नीचर का नुकसान नहीं हुआ आपके घर का? फर्नीचर उन्होंने मेरा शिफ्ट करवा दिया था। अच्छा, शिफ्ट हो गया जी, वो पहले टीम आ गई थी। हो गया था? नहीं, उस वक्त नहीं, अगले कोई 1-1.5 दिन बाद हुआ था। तब तक पानी तो आ गया होगा? पानी आ गया था, खराब तो हुआ होगा पानी में, हाँ पानी आ गया था, लेकिन घर के अंदर इतना ज्यादा पानी नहीं आया कि सारा जो है वो जैसे पिछले ब्लॉकों का। हमारे वाले ब्लॉक में लोगों के घरों के अंदर पानी नहीं गया। कौन सा ब्लॉक था? ओवरसीज ब्लॉक, हाँ, पिछली गलियों में गया है, यानी हमसे जो पिछली 2 गलियां वो पूरी भरी हुई थी। ओवरसीज की? हाँ जी, वो भी ओवरसीज की थी। हमारी गली में और हमारे से अगली जो गलियां थी, और हमारे से जो अगली गली थी ना, 2 नंबर गली, और उसके बाद जो है वो स्कूल भी आ जाता है, तो वहां तक पानी नहीं गया। वो एरिया जो है वो कंप्लीट था। तो हमारे जो है वो ये था कि जी जितना नुकसान हुआ वो हमारा पूरा कर दें। तो जितना नुकसान होगा वो उतना ही पूरा करेंगे ना, कि मैंने उन्हें कहना है मुझे करोड़ों रुपया दे दें। ये मतलब अपने तौर पे थंबनेल बना के अपडेट करना इन चीजों को, ये गलत है। मैं क्या थंबनेल बनाऊं? आप भी अपनी मर्जी से बना ले। कंक्लूजन ये हुआ कि डॉक्टर नबिया ने 1 रुपया नहीं लिया। कोई नोटिस नहीं मिला उनको? नहीं, कोई नोटिस नहीं है, कोई और नोटिस नहीं है। मैंने तो खुद कहा कि मैंने नहीं रहना वहाँ पे। के मालिक के साथ या मैनेजमेंट के साथ कोई दुश्मनी नहीं? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। कोई दुश्मनी नहीं है। नो, जो हुआ है वो ना उनके बस में था ना आपके बस में था। आप लोगों के साथ खड़ी हुई। जी, मैं लोगों के साथ, वो सोसाइटी के साथ खड़े हो गए। फर्क सिर्फ इतना है, बस इतना। आप लोगों के साथ खड़े हो गए, वो समझे कि शायद मैं कोई दुश्मनी में, अल्लाह माफ करे, ऐसा कर रही हूँ या कोई ऐसी बात है। उनकी अपनी मैनेजमेंट में ही बहुत सारी खराबियां मौजूद हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। उनकी मैनेजमेंट में ही अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया मैनेज करते हैं। ये अलीम खान साहब को पता नहीं है बात का, लेकिन आपके नाम पे 10 लाख इशू हो गए। हाँ जी, मेरे नाम पे 10 लाख इशू हो गए, और किसी ने कहा कि हम डॉक्टर नबिया को जो है वो दे देंगे, तो मुझे कोई पैसा नहीं मिला। मैं ये हलफ जो है वो बयान दे रही हूँ, मुझसे आप कुरान पे हलफ ले लें, मैंने कोई 10 लाख रुपया इनसे नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया। तो भाई जिसने लिए हैं वो या यहाँ पहुँचा दे या वहाँ पहुँचा दे। हाँ जी भाई, अगर आपको मिल गए, हाँ जी आपको मिल गए, जिसको मिल गए, जिसने पोस्ट लगाई है उसी को मिले होंगे कहीं से, और उसी ने पोस्ट लगाई होगी। फिर ये पोस्टें ना, इतना झूठ फैलाता है ये सोशल मीडिया। और ये छोटे छोटे सहाफ़ी जो है ना, बड़ा सहाफ़ी ऐसी गंदी हरकत नहीं करता। छोटे छोटे सहाफ़ी, मैं इनको ना यूट्यूबर्स भी नहीं, मैं इनको यूट्यूमर्स कहती हूँ। ये ट्यूमर्स हैं, दिमाग के अंदर घुस के ना ये वो ऐसी बीमारी पैदा करते हैं कि जिसका इलाज भी कोई नहीं है, और आम आवाम का दिमाग खराब करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा जी, आप अकेली एक औरत, लड़की जी, सॉरी अगर औरत का वर्ड यूज, कोई नहीं, औरत ही है, तो वो लड़ रही है जी, जबकि हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी एक खातून है। जी बिल्कुल। हमारी जितनी भी असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, एसपीज हैं, वो भी खातून है। क्या स्टेट में से किसी ने राब्ता किया है कि आप अकेली लड़ रही हैं, आपको थ्रेट किया जा रहा है, आप इस तरह हो रही हैं तो हम आपके साथ हैं? या अकेले बंदे के साथ कोई नहीं खड़ा होता, आपके साथ लोग खड़े हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो हक और सच पर होता है वो आपको तन्हाई मिलेगा, उसके साथ आपको रश नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे साथ अवाम की ताकत है, और मैं वो वाली बात नहीं करूँगी कि जब किसी लीडर ने कहा था कि मेरे साथ अवाम की ताकत है तो मैं अवाम के समंदर से जो है वो जीत जाऊँगा। नहीं, अवाम के समंदर से कोई नहीं जीतता, अवाम के प्यार से जीतता है। और साथ में ये जितने लोग जिनका नुकसान हुआ है ना, वो सब सिंपथीज़ मेरे साथ हैं, वो जानते हैं कि मैं हक पर हूँ, मैं सच पर हूँ, मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ। सोसाइटी में 7 साल से रह रही हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो मैंने तो आवाज़ उठाई नहीं, मैंने तो जो है वो सोसाइटी के हक में हमेशा बात की है। अब अगर ये मामला हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि एज आ मैं जर्नलिस्ट, यहाँ मैं माहिर नफ्सियात नहीं थी, यहाँ मैं एज अ जर्नलिस्ट काम कर रही थी, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब भी मैं एक निजी चैनल पे मेरा प्रोग्राम चलता है पूरा सच, जिसमें मैं तमाम महकमों की करप्शन और बेज़ाब्तगियाँ दिखाती हूँ, तो वो भी गलत कर रही हूँ, सब कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे ठीक है। तो बाकी सबको किसने इजाज़त दी थी पानी दिखाने के लिए? पता नहीं मैंने किससे पूछना था, किससे पूछ के दिखाना था। मैं वही कह रही हूँ कि अलीम खान साहब फिर इन सब चीज़ों को देखें। आपको पार्क व्यू की इंतजामिया ने मैं गलत नहीं हूँ, आपकी मैनेजमेंट के अंदर बैठे हुए लोग गलत हैं, आपकी डिजिटल मीडिया के लोग आगे से मीडिया मैनेज करते हैं, लोगों को चंद पैसों पर जो है वो ख़रीदा जाता है यहाँ पे, और ये बंद करवाएं, खुदा का वास्ता ये बंद करवाएं। इनको उठा के, और भी अच्छे लोग हैं जिन्हें आप जो है वो डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बना सकते हैं। वो एक खातून जो बदमाशी दिखा रही थी उस वक्त भी, वो मुझे बाद में भी तड़ी लगा के गई हैं,
انہوں نے بعد میں بھی تڑی لگائی ہے. وہ کہتی ہیں ابھی تمہیں بدماش پڑے نہیں ہیں, جس وقت تمہیں بدماش پڑیں گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا. میں نے کہا بھائی میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ آپ کے الزامات ہیں, پارک ویو والے اس کو ظاہر سی بات ہے ڈینائی بھی کر سکتے ہیں. تو ڈینائی کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے پاس جو ہے وہ اپنی فوٹیجز نکلوائے نا, نکلوا لیں فوٹیجز. میں نے اگر کسی پر بھی ایک ہاتھ اٹھایا ہے یا میں نے ابھی کسی کو بھی ایک جملہ بھی کہا ہے تو میں اس کی دیندار ہوں. میں نے اپنی رپورٹنگ کی ہے, میں نے وہ دکھایا ہے جو وہاں حقیقت تھا. میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں, میرا کسی سے ذاتی معاملہ نہیں. مجھے سوسائٹی کے آفس میں بلا کر انہوں نے بٹھایا تو لوگوں نے جو وہاں سے ویڈیو بنا کے کہا جی یہ مکہ ہو گیا. اب مجھے بتائیں, میں تو سوسائٹی ہماری ہے, ہم سوسائٹی کے رہائشی ہیں, تو ہم سوسائٹی کے آفس میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ میں نہیں جاؤں گی تو اور کون جائے گا؟ تو میں مکہ کرنے جا رہی ہوں, میں لوگوں کی آواز بننے جا رہی ہوں, لوگوں کے مسائل کے لیے جا رہی ہوں کہ میں وہاں مکہ کرنے جا رہی ہوں. بھائی آج تو میں اس دنیا میں مکہ کر لوں گی, لیکن جن کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے ان کا اگر ازالہ نہ بھرپائی نہ ہو پائی تو پھر میں کسے جواب دوں گی؟ میں نے بندوں کو جواب نہیں دینا, میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں فرما دیا گیا تھا کہ ایسا دور آئے گا کہ جب حق اور سچ پہ لوگ ہوں گے نا تو چند لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے, ان کے خلاف افواہیں اڑائی جائیں گی. یہ میرے خلاف صرف افواہیں ہیں, میرے نام پہ رجسٹری ہے یا نہیں ہے میٹر یہ نہیں ہے. سوسائٹی ہر کسی کو پروٹیکشن فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے, چاہے وہ وہاں کا وہ رہائشی ہونا چاہیے. ہاں اگر میں وہاں کی رہائشی نہ ہوتی پھر میں آواز اٹھاتی تو پھر آپ مجھے کلیم کر سکتے تھے, پھر بھی میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں, میری رسپانسبلٹی تھی. وہ کہیں بھی جا سکتا ہے جرنلسٹ کی, آپ نہ مائک کو روک سکتے. میرا تو مائک بھی نہیں ملا, مائک بھی چھین لیا مجھ سے, اور وہ جو ہے وہ مائک بھی نہیں ملا, میرا فون بھی نہیں ملا. مجھے نہیں پتا کہاں ہے, مجھے نہیں پتا سوسائٹی کے پاس ہے, مجھے نہیں پتا کہاں ہے. میں کسی پہ کلیم نہیں کر رہی, لیکن صورت حال یہ ہے کہ میری چیز گمی ہے, میرا نقصان ہوا ہے, سوسائٹی کے اندر سے ہی ہوا ہے. دوسرے یہ کہ میرا اگر جو ہے وہ ذاتی کوئی سامان کا یا دوسری چیزوں کا یا دیواروں کا, گھر کی دیواروں کا نقصان ہوا ہوگا تو ظاہر ہے وہ جن کے نام پہ رجسٹری ہے وہ بھی کلیم کر سکتے ہیں. جیسے سب کو کریں گے ویسے ہاں وہ سب کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کر دیں گے. انہوں نے پانی صاف کیا, میں نے اس پہ بھی ویڈیو بنائی. ان کے لوگ آ کے میرا جو سامان اٹھانے لگے, لوگوں نے کہا جی اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. میرا بھائی کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کر سکتا, نہ ہوتا ہے. ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ مجھے اب یہ نہیں پتا کہ یہ دشمنی جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں دشمن ہوں, یہ جو پڑ گئی ہے یہ میرے لیے کتنی نقصان دہ ہوگی, یا آگے جا کے جو ہے وہ میرے ساتھ کیا ہوگا. میری فیملی ہے, اکیلی میں بندی ہوں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کسی نے مجھ سے دشمنی ڈالنی ہے تو میں بیٹھی ہوں, میں کھلے عام پھر رہی ہوں. جس نے مجھے گولی مروانی ہے وہ گولی مروا دے, جس نے میرے خلاف جو ہے وہ کوئی محاذ کھڑا کرنا ہے محاذ کھڑا کر دیں, لیکن جھوٹے پراپرگنڈے بند کر دیں. کسی ایک ڈاکٹر پہ کوئی تکلیف آتی ہے نا, پوری ڈاکٹر ایسوسیشن کھڑی ہو جاتی ہے. کسی ایک وکیل پہ تکلیف آتی ہے, پوری وکلا کی تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں. کبھی کسی صحافی پہ جو ہے وہ تکلیف آئی ہے نا تو سارے صحافی اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہماری جو ہے وہ صحافت ہے. ٹھیک ہے, اور ادھر سے پیسے لے کے سر میں اس کا منہ بند کرواتا ہوں, دیکھیں ذرا میں اس کے خلاف جو ہے ویسے کام کرتا ہوں, یہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. یہ ہمارے صحافی بھائیوں کے الفاظ ہیں میرے لیے کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل مجھے اللہ نے عزت دی ہے. تم نے مجھے عزت نہیں دی, تم لگاؤ میرے خلاف پوسٹیں, تم نے جتنے پیسے پکڑے مجھے ساروں کی رپورٹیں ہیں, میں بھی لسٹیں جاری کروں گی پھر. ٹھیک ہے, تھینک یو.